بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد القدیر بلند شہر سے، کیا داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے؟ اگر میں کہہ دوں ہاں بڑھتی ہے تو عبد القدیر بھائی کیا آپ رکھ لیں گے داڑھی؟ اگر میں کہہ دوں داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے، آپ دیکھیں کل جو ہے آپ 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان داڑھی رکھنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ دیکھیں داڑھی رکھنے کا براہ راست تو مردانہ قوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے، لیکن مینٹلی آدمی اپنے آپ کو مرد سمجھنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے داڑھی مردوں کا شعار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت قرار دی ہیں، ان میں داڑھی بڑھانا بھی ہے۔ تو پیغمبر وہی کام کرتے ہیں جو نیچر کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جب پیغمبروں نے داڑیاں بڑھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ مردوں کی فطرت ہے۔ عورت کے تو چہرے پہ بال نکل آئے تو اس کو کاٹنے کا حکم ہے اگر داڑھی کی جگہ، تو یہ تو مردوں کی فطرت ہے۔ آپ نر جانور دیکھیں، ان کے داڑیاں ہوتی ہیں، ان کے بڑے بال ہوتے ہیں چہرے پہ۔ تو جب آپ داڑھی رکھیں گے اور آپ کو مردانہ وجاہت محسوس ہوگی تو خود بخود آپ کی مردانہ قوت بھی بڑھے گی، کیونکہ مرد ہونے کا احساس یہی انسان کو مرد بناتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان میں مردانہ قوت نہیں ہوتی، لیکن جو داڑھی والے ہوتے ہیں تو ان کو خود اپنی مردانگی کا احساس ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ احساس زیادہ ہوگا تو مینٹلی آپ میں زیادہ، ظاہر ہے ہر قوت زیادہ بڑھے گی آپ میں، جو مردوں کے جو بھی بہادری آئے گی اور بھی بہت ساری چیزیں، تو اس میں مردانہ قوت بھی آٹومیٹیکلی آپ کی مینٹلی بڑھے گی بہرحال۔ اور یہ زیادہ تر دماغ کا ہی کھیل ہے، آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں، یہ زیادہ تر آپ دیکھ لو نا، کتنے لوگ ہیں جو ہائی اللہ ہوئی اللہ والے، جو ہی ہیں نہ شی ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی مرد ہوتے ہیں لیکن خواتین کی مشابہت اختیار کر کر کے میک اپ کرتے ہیں اور وہی اسی جیسی خواتین جیسے ڈریس پہنتے ہیں، تو ان میں مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ ان میں فزیکلی تو وہ مرد ہی ہوتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے بھائی؟ مینٹلی جب وہ اپنے آپ کو عورت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، خواتین جیسا لائف اسٹائل رکھتے ہیں، ہائی اللہ ہوئی اللہ کرتے ہیں، ہاتھوں کی بناوٹ اور یہ سب، تو ہوتے ہوتے وہ مینٹلی پھر نامرد ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جتنا آپ ہی پنا جتنا زیادہ ہوگا آپ میں، تو اتنے ہی زیادہ ہوں گے آپ۔ اچھا بھائی، شہزاد انڈیا سے، اگر یہ معلوم ہو کہ ایک شخص کی کمائی صحیح نہیں ہے تو کیا اس سے قرض لے کر کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر اس کی آمدن ہی غلط ہے، ناجائز ہے، ساری آمدن ہی، ہاں اگر آمدن مکس آ رہی ہے، ناجائز جائز مکس ہو رہا ہے اور برابر ہے یا جائز زیادہ ہے، تو پھر اس سے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ یہ فرض کر لیں گے بھائی اس نے ہو سکتا ہے ہمیں حلال سے دیا ہو۔ توحید خان انڈیا سے، اگر غیر مسلم کے گھر سے دعوت آئے تو کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں۔ فرقان انڈیا سے، تعویذ باندھنا کیسا ہے؟ اگر تعویذ کا مضمون، یعنی تعویذ کے اندر جو مضمون ہے وہ ناجائز نہیں ہے، توحید پر مشتمل ہے، یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یا قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث، یا یعنی حدیث میں سے ثابت شدہ دعا، یا کوئی بھی ایسے الفاظ جس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، تو اس کا استعمال جائز ہے، لیکن بہرحال یہ کمال توکل کے خلاف ہے۔ تعویذ گنڈے والے لوگوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کے کام بنتے ہوئے، ایک کام بنتا ہے تو 10 بگڑتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی تعویذ گنڈوں میں پلیتے انہی میں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرا معمول یہی ہے کہ میں کبھی بھی نہ تعویذ باندھتا ہوں نہ اپنے بچوں کو باندھنے دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آدمی اس میں اللہ پہ توکل کرے اور دعاؤں کو فوکس کرے تو جو یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ انبیاء کرام نے مصیبتوں میں دعائیں مانگی ہیں، تعویذ نہیں باندھے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کوئی تعویذ تھوڑی، انہوں نے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہاں ان کو تعویذ کہاں سے ملتا، تو پہلے سے ہی لے جاتے تعویذ کہ بھئی میں کشتی میں جا رہا ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ جا کے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زکریا علیہ السلام کے جب اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے تھے، بال سفید ہو گئے، تو کوئی تعویذ نہیں باندھا بلکہ اللہ سے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میں اکیلا ہوں، تو بہترین وارث ہے، یعنی مجھے نیک صالح اولاد دے۔ تو ہمیں انبیاء کا طرز عمل، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گم گئے، یوسف علیہ السلام، تو یہ نہیں کہ کوئی زائچے بنوائے، زائچے تو ویسے ہی ناجائز ہیں، کوئی تعویذ باندھا انہوں نے، بلکہ اللہ سے ساری زندگی دعائیں مانگی ہیں۔ تو دعاؤں سے کام بنتے ہیں، دعاؤں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بلکہ فوکس ہی دعاؤں کو کرنا چاہیے، اسباب اختیار کریں کامیابی کے اور دعاؤں کو فوکس کریں۔ تعویذ گنڈے والے جو ہیں نا دعاؤں سے غافل ہوتے ہیں، ان کی کہ یہ بھی بڑا وبال ہے۔
یاسر بلال راولپنڈی سے، عقیقے کی دعوت پر رشتہ دار تحفے یا پیسے